آج کی سب سے بڑی خبر، جہانگیر ترین جو کہ عدالتی نااہل ہیں ان کو استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا. اس میں پی ٹی آئی کے 100 زیادہ اراکین شامل ہیں اور میں آج لوگوں کے چہرے دیکھ کے حیران رہ گیا جس میں شامل ہیں جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین، تحریک انصاف کے نظریے کے سٹال وارڈز تھے، فرنٹ رنر تھے، سپہ سالار کو کمانڈرز تھے، جن میں عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب، عامر کیانی صاحب، محمود مولوی صاحب، مراد راز. چلیں فدا عاشق اوان صاحبہ کا تو خیر ہے، وہ تو اس طرح کی فرنٹ رنر نہیں تھی ان کی، لیکن یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں. اب ان پہ کیا دباؤ ہے یا کیا دباؤ نہیں، کیونکہ دباؤ تو اس حد تک تو سمجھ آ سکتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر ان کو دباؤ تھا، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین کے بدترین سیاسی مخالف جہانگیر ترین اور علیم خان دونوں، ان کی گود میں جو وہ گئے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا. اس پہ آج ضرور بات کریں گے. اور اس پارٹی کا فیوچر کیا ہونے لگا ہے، اس پارٹی کا امپیکٹ کیا ہوگا. یہ کیا تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑ پائے گی، یہ نون لیگ کے لیے چیلنج بن پائے گی، یہ کوئی ہنگ پارلیمنٹ کی راہ ہموار کرے گی، یہ کوئی کنگز پارٹی ہوگی، کیا ہوگی یہ. اور ان کا جو ہیڈ ہے جہانگیر ترین صاحب، وہ تو ویسے ہی نااہل ہے، تو کیا وہ اہل ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے؟ وہ کوئی پٹیشن دائر ہو رہی ہے، نیا جو قانون ہے اس کے تحت. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. عامر ضیاء صاحب موجود ہیں، اظہار الحق صاحب موجود ہیں، نذیر لغاری صاحب موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے کامران خان صاحب بھی، از دا پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ اور بڑے سینئر صحافی اور ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. اظہار الحق صاحب، سر یہ پارٹی، اس پہ آپ کا تجزیہ. اس پر پہلے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے سر کہ بنے گا کوئی تو تیغ ستم کی یادگاروں میں، واہ میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں. واہ. تو یہ ایک لاش ہے جس کے بہت سے ٹکڑے ہیں، اور ابھی تو آپ نے ایک مزار دیکھا ہے نا، ابھی اور بھی بہت سے مزار بنیں گے. ابھی پشاور میں ایک مزار بنے گا، خٹک صاحب کے متعلق خٹک اطلاعات صاحب آ کا رہی ہیں. مزار بنے گا، ابھی ایک کراچی میں بنے گا. تو اب جہاں تک آپ نے اہلیت اور نااہلیت کی بات کی ہے، اس کی جو ثقافت ہے یا جو لیکن اظہار صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیا پارٹی اتنی، دیکھیں چوہے نثار صاحب ہیں، ایک تو پی ایم ایل این پہ جتنی زیادتیاں ہوئیں 3.5 سال میں، میرا اور آپ کا شاید کوئی لو لاس ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں نا. موت کی چکی میں بھی گئے رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، شہباز شریف، یہ سب گئے اور عدالتوں نے کہا کہ یہ سب معصوم تھے. ان میں سے کوئی نہیں ٹوٹا، ایک ایم پی نہیں ٹوٹا نواز شریف صاحب کا. تو یہ پارٹی جو اس کو، یہ تو بہت بڑی نظریاتی پارٹی تھی اظہار صاحب ہمارے سامنے، جس کے بلند بانگ جو ان کے دعوے تھے، یہ کس طرح ٹوٹ کے جا رہی ہے 12 دنوں کی جیلوں کے بعد. میں عرض کرتا ہوں کامران صاحب کہ وہ ایک چور کمبل چوری کر کے لے آیا اور وہ اس کے گھر سے پھر چوری ہو گیا، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ جس قیمت پر آیا تھا اسی قیمت پہ چلا گیا. تو یہ لوگ جس طرح آئے تھے، جس طرح لائے گئے تھے، اسی طرح چلے گئے. دیکھیں ہم جب چھوٹے سے تھے نا تو وہ ریت کے گھروندے بناتے تھے، پیر کے اوپر ریت ڈالتے تھے، پھر پاؤں پیچھے کرتے تھے تو ایک گھروندا. یہ ریت کا ایک گھروندا تھا اور سب کو پتہ تھا. یہی جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاز میں لوگوں کو لاتے تھے. تو یہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا مور آف دا سیم، تو ہم وہی پر ہیں جہاں پہلے تھے. ریپبلکن پارٹی اسی طرح بنی تھی، کونسل مسلم لیگ اسی طرح بنی تھی، قاف لیگ اسی طرح، اور پھر وہ اسی طرح ٹوٹی. ویئر از کونسل مسلم لیگ ٹوڈے؟ ویئر آر ریپبلکنس؟ قاف لیگ کا جو حشر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت جن لوگوں نے کہا تھا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا سر اس پارٹی کا پھر آپ کے خیال میں؟ اس کا کوئی ووٹ بینک، کوئی امپیکٹ ہوگا اس کا؟ کس پارٹی کا؟ یہ استحکام پاکستان پارٹی جو بنی ہے. وہ تو دیکھیں تیلی نے کہا تھا نا کہ جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ. اچھا. تو اس نے کہا کہ تیلی تیرے سر پہ کولوں، تو اس نے کہا قافیہ نہیں ملا. تو اس نے کہا قافیہ تو نہیں ملا لیکن بھاری تو لگے گا تمہیں کولوں. تو ووٹ بینک ان کو ملے یا نہ ملے، انہوں نے گن تو ڈال دیا ہے نا، ایک شور شرابہ تو پیدا کر دیا ہے. اور ووٹ بھی آپ کو پتہ ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے حصے کے بیوقوف ہر جگہ مل جاتے ہیں. 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے اور الیکشن ہونے تک 35 کروڑ ہو جائے گی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اور جس رفتار سے الیکشن ڈیلے ہوں گے تو ان کو بھی اپنے حصے کے ووٹ مل جائیں گے. بالکل ٹھیک. لوں گا بیچ میں عامر ضیاء صاحب، یہ جو پارٹی بنی